کر نواز شریف صاحب یہ گلے شکوے کر کے عوام کو متاثر کر سکیں گے ووٹرز کو؟ وہ گلے شکوے جو کر رہے ہیں 27 جنوری کو، جس طرح ہم سب کو انتظار تھا کہ جلسے نہیں ہو رہے اور ہم کہہ رہے تھے کہ جلسے شروع ہو جانے، اور ہو چکے ہیں، اور چونکہ فضا ہوتی ہے مقابلے کی، مقابلے میں جو دوسرا بڑا پلیئر ہے وہ اپنی 9 مئی کی وجہ سے سائیڈ پہ ہو چکا ہے، تیسرا بڑا پلیئر اپنے جلسے کر رہا ہے، بھرپور کر رہا ہے، جس کا نام بلاول بھٹو زرداری ہے، اور اس کے اندر وہ گفتگو کر رہے ہیں جس پہ بہت سارے لوگوں کو اعتراض ہے، لیکن سیاست اسی چیز کا نام ہے۔ پی ایم ایل این کی جہاں تک بات ہے کہ ظاہر ہے کہ انہیں اپنا پلان دینا ہے، اور وہ 27 تک اگر ویٹ کر رہے ہیں، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ جو پلان گفتگو ہو رہی ہے، جیسے مریم نواز نے بھی ایک جگہ کہا کہ ہم 200 یونٹ تک کر دیں گے بجلی، اور حمزہ شہباز کہہ رہے ہیں 300 تک کر دیں گے، اور بلاول کا تو پتہ نہیں کیا کیا کچھ وہ بانٹ دیں گے جو اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں۔ یہ اصل میں تکلیف دہ معاملات ہیں کہ لوگوں کو سہولت تو دینی ہے، لیکن آپ کو سچی بات کرنی چاہیے کہ ایسا بڑا مشکل ہوگا فوری طور پہ کسی بھی آنے والی حکومت کے لیے کہ جب آپ کے پاس آئی ایم ایف کا شکنجہ موجود ہے اور آپ کو اس کے اندر فردر کسے جانا ہے، اس کے اندر آپ کو رعایت کوئی نہیں ہے۔ تو اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے، حقیقت پہ لوگوں کو بتانا بھی چاہیے۔ اور نواز شریف جہاں خطاب کر رہے تھے، جس کی آپ نے ڈسکشن کی ہے، سارا دکھایا ہے، تو وہ لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ وہاں موٹر وے انہوں نے دی، ٹنلز بھی بنوائیں، سب کچھ کیا، اور اس ایریے میں بے پناہ ان کو ووٹ بھی پڑتا ہے اسی حوالے سے۔ لیکن پاکستان کے سیاحتی مقامات تک جانے کے لیے جو گفتگو انہوں نے کی، میرے حساب میں تو بالکل ٹھیک بات ہے۔ ایک وہ تھے جو ہیلی کاپٹر پہ ڈھونڈنے نکلے تھے سیاحتی مقامات، جب ڈینگی میں پورا کے پی پھنسا ہوا تھا، تو وہ نہ سیاحتی مقامات نظر آئے، نہ ڈینگی سے انہوں نے علاج کے لیے کوئی قابل ذکر کام کیا تھا۔ یہ وہ ایشو ہے، کیونکہ مجھے آج ان کی تقریر میں وہ یاد آیا جب ہم 97-98 میں گئے، تو یہ جو پہلی دفعہ سڑک بنی تھی ناران کاغان والی، چوڑی بنا کے گئی، اس کے بعد تو سیلاب زلزلے آئے، بنتی رہی، لیکن پہلی دفعہ جب ہوئی تو وہاں پہ بھی ایک جنرل صاحب تھے ایف ڈبلیو کے، ان سے جب انہوں نے یہی سوالات کیے کہ بابو سر ٹاپ، شگران اور ان سارے ایریاز کے لیے کیا ہے، تو ان کے پاس صرف میپ جو تھا نا وہ سڑک کا ہی تھا کہ جی ہم نے یہ کرنا ہے۔ تو یہ چونکہ خود گھومتے پھرتے ہیں، چیزوں کا پتہ ہے، اور یہی پاکستان میں انقلاب روڈ کا اسی وجہ سے آیا کہ ایک وزیر اعظم کو یہ چیزیں اس سینس میں ہیں کہ ترقی اس سے بنتی ہے اور لوگوں کو ملی ہے۔ آج سب کی ضرورت بن گئی ہے نا، موٹر وے ایک سب کو لنک کرتی ہے، تو یہ ویژن ان کا موجود ہے۔ اور جو میں بار بار کہہ رہا ہوں، جب آ جائے گا 27 کو، اس دفعہ ڈیولپمنٹ سے زیادہ اکنامک ریوائیول ایشو بنا ہوا ہے، کیونکہ ڈیولپمنٹ تو تب ہوگی نا جب آپ کے پاس کوئی پیسے ہوں گے، 4 پیسے آپ خرچ کر سکیں گے۔ اس وقت تو اکٹھے کر کے لوگوں کو واپس کرنے ہیں جو اڑا دیے گئے ہیں، چاہے وہ 16 مہینے میں ہوں، چاہے وہ 3.5 سال میں ہوں، یا 70 سال کے ہوں۔ اب آپ کو اور ہمیں سب کو دیکھنا یہ ہے کہ میرے اور آپ کے عام آدمی کے اوپر تو ٹیکس سب لگا دیتے ہیں، تنخواہوں پہ بھی۔ جو 2 بڑے سرمایہ کار ہیں وہ انڈسٹریلسٹ، اور پھر یہ جو تاجر ایک دم اکٹھے ہو کے یاجوج ماجوج کی طرح سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں جب ٹیکس مانگنے کے لیے آتے ہیں۔ اور ادروائز ان کو پاکستان کا سب سے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ پاکستان کو آگے جانا چاہیے، لیکن جب ان کے پلے آتا ہے تو ہم اور آپ جو بندے ہوئے تنخواہ دار ہیں ان کے ساتھ تو ٹیکس پہ پوچھا بھی نہیں جاتا اور کاٹ لیا جاتا ہے۔ یہ وہ کام کرنے والا ہوگا آنے والی حکومت کو، ہر صورت میں ان کو باندھنا ہوگا، تبھی آپ کے پاس پیسے ہیں، اور ایکچوئل پیسے بھی انہی کے پاس ہیں۔ لیکن سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، یہاں پہ بڑے بڑے نے کوششیں کر لی اور ہر دفعہ ناکامی ہوتی ہے۔ لیکن آپ پاکستان کو اگر بچانا ہے تو آپ کو اکنامک ریوائیول کے لیے جو شعبے ٹیکس سے بچے ہوئے ہیں اور رعایتیں لیتے ہیں پاکستان سے، ان کو پکڑنا ہوگا۔ یہ جو ایکسپورٹر کے نام پہ ایک دھندا کھلا ہوا ہے، اس کو قابو کرنا ہوگا۔ نون لیگ ہے، کیونکہ ابھی تو جیسے آپ خود کہہ رہے ہیں نا، معیشت کی بحالی سب سے امپورٹنٹ ہے ڈیولپمنٹ کے کاموں سے، تو آپ کو لگتا ہے اس کیپیسٹی میں ہے نون لیگ؟ کیونکہ یہی سوال بھی یہی ہے اور لوگ بھی یہی چاہتے ہیں نا کہ ہمیں آگے کا بتائیں کس طرح سے آپ اس بحران سے نکالیں گے۔ میرا خیال ہے کہ وہ 27 کو کافی چیزیں کلیئر کریں گے، کیونکہ اناؤنسمنٹ کرنی ہے اور آئے گا۔ اس کے علاوہ آپ اور ہم بتائیں کہ ہمارے پاس ہے بھی کچھ نہیں۔ اگر آپ جو فیسیلیٹیشن کونسل بنی ہے دنیا بھر سے، آپ انویسٹمنٹ بھی لے آئیں، اور اگر وہ اللہ تللوں پہ ہی اڑا دینی ہے، بڑی بڑی کابینہ پہ اڑا دینی ہے، تو پھر آپ کے پاس جواب نہیں ہوگا کہ آپ کیسے کریں گے۔ یہ ہمارے پاس ایک آخری چانس، نئی آنے والی حکومت، چاہے اس کے اوپر سیاسی عدم استحکام کا نشان لگے، سلیکٹڈ لگے، لاڈلا لگے، جو مرضی کہیں، لیکن جو بھی آ کے اگر یہ کام کر لے گا کہ وہ اکنامک سٹیبلٹی لائے، اس سے سیاسی سٹیبلٹی پھر نکل آئے گی۔ بننی طبی ہے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہیں، لیکن ہمارے پاس دونوں اب یہ فیسلٹی ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے کہ ہم دونوں کو اکٹھا کر کے دیکھ سکیں کہ سیاسی استحکام بھی ہو اور معاشی بھی ہو۔ کسی ایک کی طرف جائیں گے تو دوسرے کا راستہ نکل آئے گا۔ صحیح ہے جی۔ آیا صاحب، یہ بات تو درست ہے، کسی ایک
طرف جائیں گے تو دوسرے کا راستہ نکلے گا, اور یہی ہم بھی بات کرتے ہیں, جب تک معیشت بہتر نہیں ہوگی سیاست نہیں ہو سکتی, جب تک سیاست بہتر نہیں ہوگی پھر معیشت بہتر نہیں ہو سکتی. تو آپ کو لگتا ہے کیونکہ بنیادی طور پر تو آپ ووٹر سننا چاہتے ہیں کہ آپ آگے کیا کرنے جا رہے ہیں ہمارے لیے, ہمیں کیا ریلیف دینے جا رہے ہیں. اگر پرانے گلے شکوے, ظاہر ہے وہ کچھ فیکٹس بھی ہو سکتے ہیں اور اس میں بھی فیکٹ ہے, کچھ ترقیاتی کام انہوں نے کیے ہیں اور زیادہ کیے ہیں باقی تمام سیاسی جماعتوں سے, لیکن اب آگے کیا کریں گے آپ کے خیال میں؟ یہ گلے شکوے کر کے عوام کے سامنے متاثر کر سکیں گے ووٹر کو انتخابات کے لیے؟ پہلی بات تو یہ کہ آج مجھے قائد پہلی بار کانفیڈنٹ نظر آئے. ان کے چہرے پہ مسکراہٹ بھی مطلب پھیلی ہوئی تھی باقاعدہ. اس سے پہلے وہ پتہ نہیں کسی خوف کے عالم میں تھے, مجھے نہیں پتا. جب بھی وہ آئے بات کرنے تو بہت بجھے ہوئے چہرے کے ساتھ آئے. آج ان کا چہرہ ماشاءاللہ وہ روایتی جس طرح سے وہ ہوتا ہے اس طرح کا مجھے نظر آیا. اب یہ پاسبل ہے کہ کراؤڈ اتنا بڑا تھا کہ اس کو دیکھ کے انہیں ہو گیا, یا وہ اب انہوں نے سمجھ لیا کہ نہیں میرے لیے بھی اب فیلڈ ایون ہے اور میں آرام سے کھیل سکتا ہوں اس پہ. شاید کہیں کوئی خوف تھا جس وجہ سے وہ, آپ کو یاد ہے لاسٹ بھی تقریر وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ جی کیوں 7 منٹ کی. آج انہوں نے طویل تقریر بھی کی, آرام سے اپنی باتیں بھی کی. دیکھیں بات یہ ہے کہ جی مجھے کیوں نکالا, تو ہم سن رہے ہیں نا جب سے وہ نکالے گئے تھے تب سے سن رہے ہیں کہ جی وہ 5 جج وہ بیڑا گرک کر دیا ملک کا. مجھے تو بعض دفعہ ایسے لگتا ہے کہ قائد جب اس ملک کے وزیر اعظم ہوا کرتے تھے اس ملک میں کوئی ایک بھی بے روزگار نہیں تھا, بالکل مہنگائی کا نام و نشان نہیں تھا, لوگوں کی ہر چیز پرچیزنگ پاور میں تھی چاہے وہ جتنا مرضی غریب آدمی تھا. باتیں تو سن کے یہی لگتا ہے نا. اور شاید وہ اپنے ووٹر کو تو ظاہر ہے اسی طرح سے قائل کیا جا سکتا ہے کہ دیکھیں کیا اس دور میں خودکشیاں نہیں ہوتی تھیں بے روزگاری پہ, اس دور میں بھی ہوتی تھی. ابھی بھی ہم شو شروع کرنے سے پہلے بھی ایک دیکھ رہے تھے, بڑی بدقسمت بڑا افسوسناک واقعہ ہے خودکشی کا بے روزگاری کی وجہ سے. یہ سب افسوسناک ہے. اور بات ٹھیک ہے کہ اب ریوائیول کی بات کس طرح سے آئے گی, وہ ظاہر ہے منشور ہوتے تو اسی طرح سے ہے نا. وہ آج ہم بلاول کے منشور پہ تنقید کر رہے ہیں کہ جو کیسے وہ دے دیں گے 300 یونٹ کیسے دے دیں گے. مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا لے کے آئیں گے. ظاہر ہے 200 یونٹ تک تو مریم کہہ چکی ہیں کہ جی ہم فری دیں گے. اب اس میں یہ جسٹیفائی کیسے کریں گے IMF کے ہوتے ہوئے؟ ظاہر ہے IMF سے تو باہر ہم نے نہیں جانا. مطلب ہم بات کرتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ بیڑا گرک کر دیا اس ملک کا, تو اس میں وہ 16 مہینے کا بھی وہ ذکر بہت شدت سے آتا ہے نا, وہ جو بیڑا گرک ہوا اس ملک کا اور جو معیشت تباہ کر دی گئی. کیونکہ وہ جب آپ نے وہ کسی اور کو نکالا تو 16 ارب ڈالر تو تھے اس وقت اسٹیٹ بینک کے پاس, پھر 3 ارب ڈالر سے بھی نیچے آ گئے. تو وہ حقائق تو اپنی جگہ موجود ہوتے ہیں, کوئی جھٹلانا چاہے تو جھٹلا دے. لیکن سمپل بات یہ ہے کہ یہ جو آج بلاول بھی بات کر رہے تھے نا کہ 1000 ارب روپیہ سبسڈی دے دی جاتی ہے اشرافیہ کو, میں ان سے لوں گا. اب سب سے بڑا سوال یہ ہے نا کہ اس اشرافیہ سے آپ کیسے لیں گے, کیونکہ اس اشرافیہ کو جب آپ ہاتھ ڈالنے لگتے ہیں تو وہ آپ کی ہر چیز ہلنا شروع ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ اصل رولر تو وہی ہے اس